جن دنوں ایلی امرتسر پہنچا نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر پھنسیاں نکل آئیں۔ امرتسر میں جہاں انہیں مکان ملا وہاں ایلی کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ نہیں جانتا تھا، لہٰذا گھر کے قریب ایک جراح کے پاس چلا گیا۔ جراح نے بتایا کہ یہ ایگزیما ہے، میرے پاس اس کا خاص علاج ہے۔ اس نے پرانے کپڑے کا بڑا سا ٹکڑا جلایا اور راکھ میں کچھ ملا کر اس کے چہرے پر دانوں پہ سوراخوں میں بھر دیا۔ ایلی نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دکان سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا محلے کے 7-8 لوگ ہاتھوں میں لٹ لیے آ رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا، مگر وہ اس کے قریب سے گزر گئے اور ساتھ والے دکاندار سے پوچھنے لگے، عثمان صاحب، آپ نے ہمارے محلے کے الیاس آصفی کو تو نہیں دیکھا؟ اگر اس وقت ایلی کے منہ پر جلے ہوئے کپڑے کی دھجیاں نہ لگی ہوتیں تو وہ اسے پہچان لیتے، پھر نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ وہ گھر پہنچا تو وہاں اور ہی نقشہ تھا۔ وہ سب تاش کی گڈیاں سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ نفیسہ ناچ رہی تھی، صبیہ اور ریحانہ ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھیں۔ اویس چلا چلا کے بول رہا تھا، او اللہ کے بندوں، کچھ خبر بھی ہے؟ محلے والوں کے جتھے امرتسر کا چپا چپا جھانک رہے ہیں، ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ شہزاد بولی، کرنے دو تلاش، ڈھونڈ بھی لیا تو کیا کر لیں گے؟ دفتن ان کی نگاہ ایلی کے چہرے پر پڑی اور سب کہکہے لگانے لگے۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے چچا؟ صبیحہ نے کہا۔ یہ حلیہ نہ ہوتا تو وہ گھسیٹ کر لے گئے ہوتے۔ اگلے روز ان کا دروازہ بجا۔ باہر سے کسی نے آواز دی، الیاس صاحب؟ ایلی کا دل ڈوب گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ شہزاد دروازے پر گئی، ذرا دیر کھڑی بات کرتی رہی، پھر آ کر بولی، کوئی ٹیچر ہے تمہارے اسکول کا، نام شیخ ریحان ہے۔ ایلی ڈرتے ڈرتے باہر نکلا۔ شیخ ریحان اسے دیکھتے ہی چلایا، السلام علیکم الیاس بھائی، کل بھی میں نے آپ کو دیکھا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ آپ ہیں، لیکن آج پہچان لیا اس لیے ملنے چلا آیا۔ لیکن آپ یہاں کہاں؟ یہ 7 والا میرا مکان ہے، میں امرتسر کا رہنے والا ہوں، 8 روز کی چھٹی پر آیا ہوا ہوں۔ ریحان صاحب، کیا کسی اور کو بھی علم ہے کہ میں یہاں ہوں؟ نہیں نہیں، گھبرائیے نہیں، میں معاملے کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ آپ کے متعلق اخباروں میں خبریں چھپی ہیں۔ اخباروں میں؟ جی ہاں، آپ پر نابالغ لڑکیوں کے اغوا کا مقدمہ دائر ہے۔ یہ تو اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے، یہ ہمارا اپنا محلہ ہے، اور میرے بھائی وکیل ہیں، ان سے چل کے مشورہ کر لیں۔ شیخ ریحان کے بھائی نے ایلی کو مشورہ دیا کہ شہزاد کو چاہیے کچہری میں جا کر حلفیہ بیان درج کرا دے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی ہے اور بچیاں، جن کی وہ جائز ولی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ کچہری کا نام سن کر ایلی کی روح فنا ہو گئی، لیکن شہزاد نے کہا، لو اس میں کیا ہے، جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا۔ اگلے روز شہزاد نے شیخ کے گھر سے برقع منگایا اور ایلی کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کے چل پڑی۔ کچہری سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا سا مقبرہ تھا۔ شہزاد نے وہاں تانگا روک کر ایلی کو اتار دیا، جب تک میں نہ لوٹوں یہاں سے ہلنا مت۔ یہ کہہ کر وہ اکیلی کچہری کی طرف چل پڑی۔ مقبرے کے اندر سے ایک سپاہی نے اسے للکارا، ادھر آؤ۔ جی؟ تم اس عورت کو بھگا کے لائے ہو نا جو ابھی تانگے سے اتر کر گئی ہے؟ جی ہاں۔ سپاہی نے کہا مارا، تمہیں دیکھ کر تو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے نہیں بھگایا بلکہ وہ تمہیں بھگا کے لائی ہے۔ ایلی نے جواب دیا، جی بھگاتی ہمیشہ عورت ہی ہے۔ سپاہی نے کہا لگایا، صحیح کہتے ہو میاں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایلی سے گھل مل گیا۔ شہزاد کچہری میں حلفیہ بیان درج کروا کے باہر نکلی تو محلے کے لوگوں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ وہ واپس مجسٹریٹ کے کمرے میں داخل ہو گئی، کہنے لگی، مجھے دشمنوں سے خطرہ ہے، میری حفاظت کا انتظام کر دیجیے۔ مجسٹریٹ نے 2 سپاہی ساتھ کر دیے۔ مقبرے پہ پہنچ کر وہ تانگے سے اتری تو محلے والے جو دور سے اس کا پیچھا کر رہے تھے مقبرے میں آ گئے۔ سپاہی نے باہر جا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں ابھی ایک عورت اتری تھی۔ سپاہی نے سڑک کی طرف اشارہ کیا، وہ اس طرف گئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بولا، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، آؤ تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں۔ شہزاد کہنے لگی، نہیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ سپاہی ہنستے ہوئے بولا، تو چلی جائے گی، لیکن جسے تو ساتھ لائی ہے یہ کیسے جائے گا؟ بھائی واہ، کیا جوڑی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ مہینہ بھر وہ امرتسر میں رکے رہے۔ اس دوران انہیں 3-4 بار کچہری جانا پڑا۔ حسب دستور شہزاد ایلی کو مقبرے میں چھپا کر جاتی رہی۔ ایلی کو گھر سے باہر کئی بار محلے والے ملتے، لیکن اس کے منہ پہ راکھ تھوپی ہوتی اور جسم کے گرد کمبل لپٹا ہوتا، لہٰذا کوئی اسے نہ پہچانتا۔ جب وہ گھر پہنچتا تو نقشہ ہی اور ہوتا، یوں محسوس ہوتا سب پکنک پر آئے ہوئے ہیں۔
سارا دن بیٹھ کے تاش کھیلتے، جو ہارتا اسے چور بناتے، اس کے لیے انوکھی سزائیں تجویز کرتے۔ شریف نے محلے والوں کی مدد سے سارا امرتسر چھان مارا، لیکن ایلی اور شہزاد کا پتہ نہ ملا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اس پر وہی قنوطیت چھا گئی جو اس کی طبیعت کا بنیادی جزو تھی۔ ایک روز وہ چپکے سے واپس چلا گیا۔ جب محلے والوں نے دیکھا کہ شریف خود میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے تو سوچا ہم کیوں اس کی خاطر دشمنی مول لیں، اس لیے وہ بھی گھروں کو لوٹ گئے۔ اخباروں میں ایلی کے متعلق جو خبریں چھپیں انہیں دیکھ کر اسکول کا ہیڈ ماسٹر ڈر گیا۔ اسکول کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس نے کیس سن کر ایلی کا تبادلہ باغبان پورے کروا دیا۔ باغبان پورہ لاہور کے قریب ہی تھا، بلکہ شہر کے پھیلنے کی وجہ سے لاہور کی ایک بستی کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اگر ایلی ڈیرے میں ہی رہتا تو شاید زیادہ دیر تک اپنے مکان کو خفیہ نہ رکھ سکتا، لیکن لاہور میں چھپے رہنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کا اسکول باغبان پورے میں تھا، لیکن اس نے مکان اسکول کے بالکل متضاد سمت میں لیا اور 1 ماہ کی رخصت کے بعد نوکری پہ حاضر ہو گیا۔ اس دوران وہ سارے مقدمات جو شریف نے اس کے خلاف دائر کیے تھے عدم پیروی کی وجہ سے داخل دفتر ہو چکے تھے، لیکن محکمے میں ایلی کی بدنامی بہت زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ معروف صاحب نے علی احمد کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہ ان حالات میں وہ ایلی کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ جب پہلے روز ایلی باغبان پورہ حاضر ہوا تو ہیڈ ماسٹر نے اسے چارج دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے آپ کا کیس ڈائریکٹریٹ میں بھیج دیا ہے، مسٹر معروف نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے، جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے ہم چارج نہیں دے سکتے۔ مسٹر معروف سے ایلی کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ چند سال قبل وہ گوجرا میں انکوائری کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ کو ایلی کو سنجیدگی سے گھورا، لیکن نہ جانے کیوں ایلی کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ معروف صاحب بولے، آپ کے خلاف اخباروں میں جو خبریں نکلی ہیں کیا وہ سچ ہیں؟ جی مجھے علم نہیں، میں نے اخبار نہیں دیکھے۔ کیوں؟ جی میں چھٹی پر تھا۔ آپ نے چھٹی کس لیے لی تھی؟ جی یوں ہی تفریح کے لیے۔ تو آپ تفریح کے لیے کہاں گئے؟ جی گھر بیٹھا تاش کھیلتا رہا۔ پورے 1 مہینے تک تاش کا کون سا کھیل کھیلتے رہے؟ جی چور سپاہی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جھلکی، لیکن انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ الیاس صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پہ اغوا کا الزام ہے۔ جی مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ کیا آپ کو عدالت سے کوئی سمن نہیں ملا؟ جی نہیں۔ کیا آپ کچہری میں حاضر نہیں ہوئے؟ جی نہیں۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے، اس خاتون کے شوہر نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ نے اس کی بیوی کو اغوا کیا ہے۔ جناب ایسا نہیں ہے۔ آپ میرے روبرو جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی نہیں۔ تو پھر سچ سچ بتائیے، ورنہ میں سخت کارروائی کروں گا۔ جناب حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیوی نے مجھے اغوا کیا ہے۔ ضبط کے باوجود مسٹر معروف کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ بولے، آپ عجیب آدمی ہیں، ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ چھٹیوں میں تاش کھیلتے رہے، کس کے ساتھ؟ جی انہی کے ساتھ، وہ 6 بچے اور ایک ان کی ماں۔ تو کیا یہ سچ ہے وہ 6 بچوں کی ماں ہے؟ جی ہاں۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے آپ، اگر اغوا ہی کرنا تھا تو کسی لڑکی کو کرتے، خواہ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اٹھا لیا۔ جی کوئی لڑکی مجھے اغوا کرنے کو تیار نہیں تھی سوائے اس 6 بچوں کی ماں کے۔ شٹ اپ، مسٹر معروف نیم غصے اور نیم مذاق میں بولے، جا کے چارج لیجئے اور یاد رکھیے اگر آئندہ آپ کی کوئی رپورٹ آئی تو آپ کو سسپینڈ کر دوں گا۔ ایلی باغبان پورہ پہنچا تو ہیڈ ماسٹر نے کہا، آصفی صاحب اگرچہ معروف صاحب نے آپ کو اجازت دے دی ہے لیکن میں نہیں چاہتا آپ میرے اسکول میں کام کریں۔ ایلی نے جواب دیا، جناب معروف صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب کی مرضی ہوگی تو ہی ہم آپ کو بھیجیں گے ورنہ نہیں۔ اچھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ ایلی نے کہا، جناب معروف صاحب نے کہا ہے کہ میں اجازت دینے والا کون ہوں، آپ سے کام ہیڈ ماسٹر صاحب نے لینا ہے یا میں نے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب خوشی سے بولے، بہت خوب، تو الیاس صاحب ہمارا فیصلہ ہے آپ اس مدرسے میں کام نہیں کریں گے۔ دیکھیے نا، ہم ایک بدنام آدمی کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، ڈسپلن خراب ہو جائے گا۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن جناب بدنام آدمی ڈسپلن خراب نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شرارت وہ لوگ کرتے ہیں جن پہ شبہ نہ کیا جا سکے، جن کا اعمال نامہ صاف ہو۔ ایک بدنام آدمی تو اپنا جائز تحفظ بھی نہیں کر سکتا۔ ہیڈ ماسٹر نے مسٹر معروف کو ٹیلی فون کیا کہ الیاس آصفی نے بتایا ہے کہ انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا مسٹر الیاس کو کام دیا جائے کہ نہیں۔
مسٹر معروف ایلی کی ذہانت سے بہت مسرور ہوئے کہ وہ بات جو انہیں کہنی چاہیے تھی ایلی نے از خود کہہ دی۔ انہوں نے کہا، یہ ٹھیک ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کہ آپ کو پورا اختیار ہے، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ الیاس کو اپنے پاس کام کرنے دیں۔ وہ قابل آدمی ہے، آپ کو تو اس کے کام سے مطلب ہے، نہ کہ عورتوں کے اغوا سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایلی نے باغبان پورے میں کام شروع کر دیا۔ ایلی نے زندگی میں نئی بات سیکھی تھی، وہ سچ کے ذریعے جھوٹ بولتا تھا۔ اس نے تجربے کے زور پہ اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ سچی بات کہہ دی جائے تو سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے دل میں نفرت کی بجائے دلچسپی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کہنے والے کے دل پہ بوجھ نہیں رہتا، اور بات کہہ دی جائے تو پھوڑا نہیں بنتی۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچی بات کو اعلانیہ تسلیم کر لیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق کر رہا ہے، انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ شاید ایلی نے یہ انوکھا طریقہ شہزاد سے سیکھا تھا۔ بہرحال اساتذہ نے پہلے ہی دن اخباری خبروں کی بات چھیڑ دی۔ ایک صاحب بولے، اجی اخبار والوں کا کیا ہے، جو جی چاہے چھاپ دیتے ہیں، کیوں الیاس صاحب؟ ایلی نے کہا، اپنا تجربہ تو مختلف ہے۔ میرے متعلق آج تک صرف ایک ہی خبر چھپی ہے اور وہ 16 آنے سچ ہے۔ ارے کیا واقعی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کہیں۔ پھر ایک دو لوگ مسکرانے لگے اور ایک نے پوچھا، تو کیا واقعی آپ نے 6 بچوں کی ماں کو اغوا کیا ہے؟ جی نہیں۔ مگر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ خبر سچی ہے۔ جی خبر سچی ہے، مگر انداز بیاں میں غلطی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے 6 بچوں کی ماں کو اغوا نہیں کیا، اس نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اسٹاف روم میں قہقہہ بلند ہوا۔ ایلی اچھی طرح جانتا تھا اگر لوگ کسی بات پہ قہقہہ مار کے ہنس لیں تو بات اپنی سنگینی کھو دیتی ہے۔ پھر اس نے اس موضوع پہ لیکچر دینا شروع کر دیا۔ بھائیوں، عورتوں کی قوم ہمیشہ مردوں کی قوم پہ ظلم کرتی آئی ہے اور نام بدنام مرد کا ہوتا ہے۔ جیل جاتا ہے تو مرد، مجرم سمجھا جاتا ہے تو مرد۔ معلوم ہوتا ہے تعزیرات ہند اغوا کی دفعہ لکھواتے وقت منصف کی بیوی پاس بیٹھی تھی، اس ظالم نے ساری دفعہ ہی غلط لکھوا دی۔ پہلے ہی روز اساتذہ ایلی کے دوست بن گئے۔ جیسے ہی تفریح کی گھنٹی بجتی وہ اسے لے بیٹھتے، چھیڑ چھیڑ کے اس کی باتیں سنتے۔ لڑکے اسے دیکھ دیکھ کے مسکراتے اور ہیڈ ماسٹر اسے انسپکٹر معروف کا خاص آدمی سمجھ کر اخلاق سے پیش آتے۔ یوں اسکول میں ہیرو بن کر گھومنے کے بعد وہ سائیکل اٹھا کر چوروں کی طرح گھر کی طرف چل پڑتا اور جان بوجھ کے لمبے راستے اختیار کرتا تاکہ کسی کو اس کے گھر کا پتہ نہ مل جائے۔ گھر پہنچتا تو وہاں ہنگامہ مچا ہوتا۔ گھر میں 8 بچے تھے، کوئی بڑا نہیں تھا۔ وہ عورت کیا بڑی بنتی جو اپنے بچے لے کر گھر سے نکل آئی تھی، وہ مرد کیا بڑا بنتا جو 6 بچوں کی ماں کو ساتھ لے آیا تھا۔ اب وہ کس منہ سے عقل، اخلاق یا سنجیدگی کا ڈھونگ رچاتے؟ ان کے روبرو جوان بچیاں تھیں۔ سبیحہ 13 برس کی تھی، نفیسہ 12 کی اور ریحانہ 9 سال کی۔ اگر شہزاد کبھی کبھار لڑکیوں کے شور سے تنگ آ جاتی اور کہتی کہ لڑکیوں سنتی کیوں نہیں، تو نفیسہ ہنس کے کہتی، امی ذرا زور سے بولو تو سنائی بھی دے۔ کیوں کانوں میں تیل ڈال رکھا ہے کیا؟ تیل تو نہیں، بال ڈال رکھے ہیں۔ پھر وہ جھرمٹ ڈال کے ماں کے گرد کھڑی ہو جاتی، ناچتی، گاتی، کہکہے لگاتی۔ البتہ ایک مشکل تھی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایلی کی تنخواہ صرف 47 روپے تھی۔ ایلی نے تعلیم اس زمانے میں حاصل کی تھی جب ابھی پہلی جنگ عظیم کے اثرات باقی تھے اور دنیا مالی بحران کا شکار تھی۔ وہ ٹرین گریجویٹ تھا، اس کا گریڈ 80 روپے سے شروع ہوتا تھا، لیکن مالی بحران کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تخفیف کر دی گئی تھی، لہٰذا ایلی 47 روپے تنخواہ پا رہا تھا۔ اتنے بڑے کنبے کی کفالت کے لیے 47 روپے بہت ناکافی تھے، خصوصاً ایسا کنبہ جو مالی مشکلات کے تصور سے بیگانہ تھا۔ ان کے پاس جتنا اثاثہ تھا سب ختم ہو چکا تھا، اب وہ شدت سے مالی مشکلات محسوس کر رہے تھے۔ لڑکیاں غربت اور بھوک سے بے نیاز تھیں۔ وہ روایتی ملکہ کی طرح سوچتی تھیں کہ اگر غریبوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تو کیک پیسٹری کیوں نہیں کھا لیتے۔ بہرحال یہ امر مسلم تھا کہ اگر مالی مشکلات کا احساس ان کے گھر میں سامنے کے راستے سے داخل نہیں ہوا تھا تو عقبی دروازے سے ضرور داخل ہو رہا تھا، اور لاشعوری طور پر جانے انجانے میں ان کی زندگی میں تلخی بڑھنے لگی تھی۔ لاہور میں صرف محمود ان کے مکان سے واقف تھا۔ وہ کبھی کبھار آ نکلتا اور اپنے قصے بیان کرتا۔ ایک روز محمود ساڑی میں لپٹی ہوئی ایک گوری چٹی عورت کو لے کر آ گیا۔ ایلی نے دبی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ محمود نے کہا، ہے ایک۔ کوئی نئی پھنسی ہے کیا؟ پھنستی رہتی ہیں، ایک کام کرو، مولوی کو بلوا دو۔
مولوی کس لیے؟ بھائی نکاح پڑھوانا ہے۔ اور وہ میم کیا ہوئی؟ ایلی بھاگ دوڑ کر ایک مولوی لے آیا۔ مولوی صاحب پہلے تو محمود کو کلمے پڑھاتے رہے، پھر جب ایجاب و قبول کا وقت آیا تو مولوی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو محمود احمد ولد محمد احمد کی زوجیت میں آنا قبول ہے؟ ساڑی میں لپٹی ہوئی خاتون گھونگھٹ اٹھائے بغیر بولی، ہام کو قبول ہے۔ اس پر لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ایلی نے کہا، ارے آپ تو میم ہیں۔ میم نے کہا، ہام دلہن ہیں، میم نہیں۔ مولوی کے جانے کے بعد ایلی کے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ لڑکیاں سہاگ گیت گانے لگیں، میم کو چھیڑنے لگیں۔ میم ہنسے جا رہی تھی، محمود مسکرا رہا تھا۔ نکاح کو چند ہی روز گزرے تھے کہ محمود بھاگا بھاگا آیا۔ ایلی آج وہ نہیں آئی۔ کون نہیں آئی؟ وہی میم، آج ویکنڈ ہے، وہ ہر ویکنڈ پہ آتی ہے لیکن آج نہیں آئی۔ ایلی نے کہا، تم تو ایسے پریشان ہو رہے ہو جیسے وہ بچی ہو۔ تم نہیں جانتے ایلی، وہ سچ مچ بچی ہی ہے۔ لیکن گھبرانے کی کیا بات ہے؟ محمود کہنے لگا، میرا دل کہہ رہا ہے معاملہ گڑبڑ ہے۔ 2 روز محمود میم کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی تو نئے شہر چلا گیا۔ معلوم ہوا وہ وہاں بھی موجود نہیں۔ مزید پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کوئی گورا صاحب اسے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ سیدھا ایلی کے پاس پہنچا۔ غضب ہو گیا ایلی، وہ نئے شہر میں بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی گورا صاحب اسے لے گیا ہے۔ ایلی نے پوچھا، کیا زبردستی لے کے گیا ہوگا؟ محمود بولا، اگر کوئی اسے زبردستی لے گیا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی رومانٹک بات نہیں ہو سکتی۔ محمود کا اندیشہ صحیح نکلا۔ چند روز بعد اسے ایک خط موصول ہوا جس میں درج تھا، تم نے ایک برٹش نیشنل خاتون کو عرصہ دراز سے اغوا کر رکھا ہے اور اسے زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے اور دھوکے کے ساتھ اس کے ساتھ عقد کیا ہے۔ حالانکہ تعزیرات ہند کے تحت کوئی ہندوستانی کسی برٹش نیشنل خاتون سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ خصوصی اجازت نامہ حاصل نہ کرے، لہٰذا تم اور تمہارے دوست دھوکہ دہی اور اغوا کے مرتکب ہوئے ہو۔ اگر تم نے دوبارہ اس خاتون سے ملنے کی صحیح کی تو میں تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا اور اپنے اختیارات و کام میں لا کر تمہیں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ اس خط کے نیچے لمبے چوڑے دستخط تھے اور نیچے لکھا تھا، کمشنر بیجاپور۔ محمود کے کہنے پر ایلی بیجاپور گیا۔ وہاں کسی نہ کسی طرح کمشنر کی کوٹھی کا پتہ لگایا اور انتظار کرتا رہا کب کمشنر دفتر جائے تو وہ کسی نوکر سے ملے۔ آخر کمشنر کی گاڑی کوٹھی سے نکلی۔ کچھ دیر بعد ایلی چوکیدار سے ملا جو ایک بوڑھا مسلمان تھا۔ اسی سے ایلی کو کچھ امید بندھی۔ اس نے چوکیدار کو 5 روپے تھما دیے۔ بابا، یہ صاحب کس قسم کا آدمی ہے؟ بابا نے جواب دیا، توبہ ہے، صاحب تو آفت آدمی ہے۔ کیا بہت سخت مزاج ہے؟ نہیں، سخت مزاج تو نہیں لیکن بد آدمی ہے، سارا دن بیٹھا شراب پیتا رہتا ہے۔ عمر کیا ہوگی؟ ہے تو بوڑھا لیکن سخت زانی ہے اور شرابی بھی۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بابا، تمہارا صاحب ایک مسلمان عورت کو بھگا کے لے آیا ہے نئے شہر سے۔ نہیں بابو، یہاں دیسی عورت کبھی نہیں آئی، میمیں ہی آتی ہیں۔ ایلی نے کہا، بابا وہ ہے تو میم لیکن مسلمان ہے۔ بابا نے کہا، میم مسلمان نہیں ہوتی، میموں کا اسلام سے کیا واسطہ؟ اچھا بابا، ایک کام تو کرو، مجھے اس میم کے سامنے لے جاؤ۔ بابا نے انکار کر دیا، گھر میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو چلو باہر سے ہی جھانک لوں۔ بابا کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ نہیں بابو، وہ دیکھ لے یا اسے پتہ چل جائے تو کھا جائے گا۔ لیکن بابا وہ تو دفتر گیا ہوا ہے، کافی دیر کے بعد آئے گا۔ بابو وہ دفتر نہیں جاتا، وہ تو پینشن پر ہے۔ ایلی نے کوٹھی کے باہر 1-2 چکر لگائے، کھڑکیوں میں سے جھانکنے کی کوشش کی لیکن اندر دبیز پردے لٹک رہے تھے۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ اندر سے خانسامہ آ گیا۔ ایلی نے اس سے پوچھا، کوٹھی میں کوئی ہے کیا؟ وہ بولا، نہیں صاحب، اکیلے رہتے ہیں۔ کوئی مہمان عورت تو نہیں آئی ہوئی؟ نہیں۔ ایلی نے کہا، جھوٹ نہ بولو، مجھے معلوم ہے اندر ایک عورت ہے۔ لڑکے نے کہا، ہاں عورت ہے پر وہ بند ہے۔ بند ہے؟ ہاں، لڑکے نے ڈرتے ڈرتے بتایا، صاحب تالا لگا کر جاتا ہے۔ ابھی وہ کھڑے بات کر ہی رہے تھے کہ موٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ایک طرف ہو گئے۔ گاڑی میں موجود انگریز ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس کا جسم بھدا تھا اور شکل صورت فلمی گنڈوں جیسی تھی۔ جب محمود نے یہ احوال سنا تو سر پیٹ لیا۔ ایلی سمجھو قصہ ختم ہو گیا۔ اسے تو کب سے خواہش تھی کوئی ظالم جابر آدمی اسے لے جا کر کسی قلعے میں قید کر دے۔
محمود کی بات سچ ثابت ہوئی۔ میم نے اسے دوبارہ ملنے کی کوشش نہیں کی، یا ممکن ہے اسے کوشش کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ وہ لمبی رخصت پہ رہی، پھر درخواست بھیج دی جس میں تحریر تھا کہ مسز فلپ کو ریٹائر کر دیا جائے اور جو رقوم واجب الادا ہیں ان کی تفصیل بھیج دی جائے۔ پھر سننے میں آیا وہ دونوں ہندوستان چھوڑ کر ساؤتھ افریقہ چلے گئے ہیں اور 17واں لے پالک محمود لاہور میں بے بس بیٹھا حالات کا منہ تکتا رہا۔